سید ابوالعلا مودودی 1903 بمطابق 1321 ہجری میں اورنگ آباد دکن میں پیدا ہوئے۔ آپ کے آبا و اجداد میں مشہور بزرگ خواجہ قطب الدین مودود چشتی گزرے تھے، جو خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کے شیخ الشیوخ تھے۔ سید مودودی کا خاندان خواجہ مودود چشتی کے نام سے منسوب ہو کر ہی مودودی کہلاتا ہے۔ آپ کا گھرانہ ایک مکمل مذہبی گھرانہ تھا۔ آپ ابتدائی دور کے پورے 11 برس اپنے والد کی نگرانی میں رہے اور گھر ہی پر تعلیم حاصل کی۔ بعد ازاں آپ کو مدرسہ فرقانیہ اورنگ آباد کی 8ویں جماعت میں براہ راست داخل کیا گیا۔ 1914 میں مولوی کا امتحان دیا اور کامیاب ہوئے۔ اس زمانے میں دارالعلوم کے صدر مولانا حمید الدین فراہی تھے، جو مولانا امین احسن اصلاحی کے بھی استاد تھے۔ 1918 میں صرف 15 سال کی عمر میں صحافت کا آغاز اخبار مدینہ سے کیا۔ 1920 میں مولانا مودودی کے سر سے والد کا سایہ اٹھ گیا۔ 1925 میں الجمیت دہلی کی ادارت سنبھال لی، جو 4 سال تک جاری رہی۔ جس زمانے میں سید مودودی الجمیت کے مدیر تھے، اس زمانے میں فتنہ شدی نے سر اٹھایا، جس کا مقصد دیگر تمام مذاہب کے نوجوانوں کو ہندو بنانا تھا۔ اس تحریک کی بنیاد چونکہ نفرت، دشمنی اور تعصب پر تھی، لہذا مسلمان بھی اس کے خلاف تھے۔ اسی دوران ایک شخص شردانند راجپال نے اپنی کتاب میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کی، جس پر مسلمان نوجوان علم الدین نے غیرت ایمانی میں آ کر سوامی شردانند کو قتل کر دیا۔ اس پر پورے ہندوستان میں شور برپا ہو گیا۔ ہندو دین اسلام پر حملے کرنے لگے اور اعلانیہ یہ کہا جانے لگا کہ اسلام تلوار اور تشدد کا مذہب ہے۔ انہی دنوں مولانا محمد علی جوہر نے جامع مسجد دہلی میں تقریر کی، جس میں بڑی دردمندی کے ساتھ اس ضرورت کا اظہار کیا کہ کاش کوئی شخص اسلام کے مسئلہ جہاد کی پوری وضاحت کرے، تاکہ اسلام کے خلاف جو غلط فہمیاں آج پھیلائی جا رہی ہیں وہ ختم ہو جائیں۔ اس پر سید مودودی نے الجہاد فی الاسلام کے نام سے ایک کتاب لکھی۔ اس وقت سید مودودی کی عمر صرف 24 برس تھی۔ اس کتاب کے بارے میں شاعر مشرق علامہ اقبال نے فرمایا تھا، یہ اسلام کے نظریہ جہاد اور اس کے قانون صلح و جنگ پر ایک بہترین تصنیف ہے، اور میرا ہر ذی علم شخص کو مشورہ ہے کہ وہ اس کا مطالعہ کرے۔ مولانا نے 1932 میں حیدرآباد دکن سے ماہنامہ ترجمان القرآن کا اجرا کیا۔ 26 اگست 1941 کو لاہور میں جماعت اسلامی کی بنیاد رکھی۔ 11 مئی 1953 کو فوجی عدالت نے مولانا مودودی کو سزائے موت سنا دی۔ اس فیصلے کے خلاف بڑے پیمانے پر احتجاجی تحریکوں کا سلسلہ شروع ہوا اور بالآخر یہ فیصلہ کالعدم قرار دے دیا گیا۔ 1957 میں ماشی گھوٹ میں جماعت اسلامی کا چوتھا کل پاکستان اجتماع ہوا۔ 1963 میں لاہور میں مولانا سید مودودی پر قاتلانہ حملہ ہوا۔ 1967 میں بحالی جمہوریت کے لیے دوسری جماعتوں سے مل کر تحریک جمہوریت پاکستان PDM کی تشکیل دی۔ 1970 میں مولانا مودودی کے اعلان پر بے مثال یوم شوکت اسلام منایا گیا۔ 1973 میں 31 سال تک تحریک کی رہنمائی کرنے کے بعد مسلسل علالت کی وجہ سے جماعت اسلامی کی عمارت سے معذرت کر لی۔ سید ابوالعلا مودودی جہد مسلسل اور ایک ویژن کا نام ہے۔ انہوں نے خلق خدا کو اپنی طرف نہیں بلکہ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بلایا۔ ان کی زندگی کا مطالعہ کریں تو ایک ہی درس ملتا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام سے آپ سب سے پہلے اپنے دل کو منور کریں اور پھر سارے جہاں میں اس نور کو پھیلا دیں۔ مولانا مودودی نے بے پناہ علمی کام کیا اور تقریباً ہر اہم موضوع پر دلائل و براہین سے گفتگو کی۔ انہوں نے معیشت اور سیاست پر بھی بات کی اور سماجیات پر بھی کتب تحریر کی۔ سود کی ممانعت اور پردے کی افادیت پر ان کی کتابیں ایک علمی خزانہ ہیں۔ سید مودودی نے اپنی اس فکر کو پھیلانے اور دیے سے دیا جلانے کے لیے جماعت اسلامی کی صورت میں ایک منظم جماعت تشکیل دی۔ دنیا میں ایسی مثال کم ہی دیکھنے کو ملتی ہے کہ ایک شخص مفکر، مدبر اور مفسر بھی ہو، ادیب، دانشور، فلسفی اور محدث بھی، اور ان تمام خصوصیات کو بروئے کار لاتے ہوئے ایک بہترین اور مثالی معاشرے کی تشکیل کے لیے عملی جد و جہد کی غرض سے سیاسی جماعت کی بنیاد بھی ڈالی ہو۔ سید ابوالعلا مودودی ہی وہ واحد شخصیت ہیں
جنہوں نے جماعت اسلامی کی شکل میں ایک سیاسی تحریک کو اٹھایا۔ اس سیاسی جدوجہد کے نتیجے میں انہیں جیل بھی جانا پڑا۔ دوران اسیری انہوں نے شہرۂ آفاق تفسیر تفہیم القرآن لکھ کر انسانیت کی رہنمائی اور بھلائی کا ایسا کارنامہ انجام دیا جس کی نظیر کم ہی ملتی ہے۔ تفہیم القرآن نے بلا شبہ لاکھوں نوجوانوں کو کفر و الحاد کے جال سے بچا کر مومنانہ زندگی کا خوگر بنا دیا۔ مولانا مودودی نے سب سے زیادہ نوجوانوں اور طلباء کو اپنے لٹریچر کے ذریعے متاثر کیا۔ ان کا اصل ہدف بھی نئی نسل کی رہنمائی اور انہیں زمانے کی چکا چوند سے بچانا اور اسلام کو اپنی زندگیوں کا اوڑھنا بچھونا بنا کر ایک جہد مسلسل کے لیے تیار کرنا تھا۔ وہ نوجوانوں کو دین کا خادم بنانا چاہتے تھے۔ 1979 میں علاج کی غرض سے مولانا مودودی امریکہ گئے۔ 22 ستمبر 1979 کو وہ بفیلو اسپتال امریکہ میں انتقال فرما گئے۔ اور یوں سید مودودی نے خود کو 20ویں صدی کے ایک مصلح، مبلغ اور داعی کے طور پر منوایا اور اپنی تعلیمات کو آنے والے ہر زمانے کے لیے روشنی کا ذریعہ بنا گئے۔